جن زادی کا عشق اور دولت کی بھوک، آخری قسط۔ گارڈ 2 گارڈ بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ اس آدمی کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ جی سر۔ ایک گارڈ آگے بڑھ کر سنی کا بازو پکڑنے والا تھا۔ سنی نے الٹے ہاتھ کا مکہ اسے رسید کیا۔ اس کے منہ سے خون کی پچکاری نکلی اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ راگنی جو اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی وہ ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اب دوسرا گارڈ بھی آگے بڑھا۔ سنی نے اسے ایک ہاتھ سے گریبان سے پکڑا اور اوپر اچھال کر زمین پر دے مارا۔ گارڈ اپنی پیٹھ پکڑ کر تڑپنے لگا۔ ابے او چچا، میں نہیں چاہتا کہ میں تم سب کا بھی یہی حال کروں۔ اپنی پراپرٹی کے جتنے بھی کاغذات ہیں لاؤ اور میرے نام کرو۔ اب سائمہ چچی آگے بڑھی اور پولیس کو فون لگانے لگی ہی تھی کہ ایک دم سے پٹاخ کی آواز سے کمرے میں گونجی۔ چاچی کی چیخیں نکل گئیں۔ فون کی طرف دیکھا تو فون کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ عدنان مین ڈور کی طرف بھاگا۔ سنی نے آنکھیں دروازے کی طرف بڑھائیں، دروازہ بند ہو گیا۔ ہا ہا ہا، بیچارے کیسے بھاگ رہے ہیں۔ ویری بیڈ اٹ۔ اور کون کوشش کرنا چاہتا ہے؟ کون؟ عدنان کیا ہو تم؟ اور ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سنی، اوئے آواز نیچے۔ چاچو ریلیکس۔ ابھی تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی اپنا گلا مت پھاڑیے۔ ہا ہا ہا۔ راگنی، سنی پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سویٹ ہارٹ، کل تک یہ سارے میری جان کے دشمن تھے اور تم انہی لوگوں کو بچانے لگی ہو۔ تم وہ سنی ہو ہی نہیں، تم بدل گئے ہو۔ ہا ہا ہا۔ تو یہی صحیح سویٹ ہارٹ، دیکھنا چاہو گی میں کتنا بدل گیا ہوں؟ سنی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ایک دم سے اس کے پنکھ نکل آئے۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ ہا ہا ہا، یہ بدلاؤ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور تم لوگ اب یہاں نوکروں کی طرح رہو گے۔ سنی نے راگنی کو کمر سے دباتے ہوئے کہا، بس سویٹ ہارٹ، تم نہیں، باقی سب نوکر بن کر رہیں گے۔ اگر کسی نے چوں یا چاں کرنے کی کوشش کی تو میں اسے الٹا لٹکا دوں گا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اب سنی صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اوئے تو نائی، تیرے ساتھ والا عثمان جی۔ ہاں تو دماغ تو بہت چلایا کرتا تھا نا؟ دماغ کی طرح ہاتھ بھی تیز چلا۔ اور چاچی آپ سارا دن ٹیبل صاف کرتی رہو گی تو کپڑے کون دھوئے گا؟ جلدی صاف کرو۔ اتنی دیر میں 4 آدمی کافی تگڑے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بہت خوبصورت سی گھر میں داخل ہوئے۔ سنی نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بولا، کس نے اندر آنے دیا آپ کو؟ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی مہمان آنے والا تھا۔ اس نے عثمان کی طرف دیکھا۔ عثمان نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں، میں نہیں جانتا انہیں۔ ہم ہیں ستارہ اور ہم یہاں جائے دیو سے ملنے آئے ہیں۔ سنی بڑبڑایا، اب یہ کون ہے؟ ابے میں تیرے کو بتانا بھول گیا تھا، یہ میری عاشق ہے، لیکن میں اس کا نہیں، بس اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ اچھا، تمہیں میرا پتہ کیسے معلوم پڑا؟ اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ جہاں تم جاتے ہو میں وہاں چلی آتی ہوں۔ مجھ سے تم بچ نہیں سکتے، بس اب مجھ سے بیاہ کرو نہیں تو مرو۔ پکڑو اسے۔ 2 آدمی آگے بڑھے ہی تھے کہ سنی مسکرایا اور پاؤں کو زور سے زمین پر پٹکا۔ ایک دم سے سب ہل گئے۔ آ جاؤ، یہ تو بس شروعات ہے۔ سنی پلک جھپکتے ہی ان کے پیچھے تھا۔ لک بیک ہیئر گائز، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ وہ جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑے، سنی نے ایک کے پیٹ میں مکہ مارا اور دوسرے کے پیٹ میں لات۔ وہ دونوں آگے کو جا کر گرے۔ اب باقی کے 2 آدمی بھی سنی کی طرف لپکے اور اپنے جادو سے وار کیا۔ سنی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہیں 2-3 بار کوشش کی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب چاروں ایک ساتھ وار کرنے کا سوچ رہے تھے۔ سنی ہلکا سا مسکرایا۔ انہوں نے ایک طاقتور حملے کا اظہار کیا۔ سنی نے اپنی مٹھیاں میچ لیں اور وہ طاقتور حملہ کہیں غائب ہو گیا۔ پھر سنی نے اپنے دونوں بازوؤں کو ہوا میں پھیلایا اور ان کے وار ان پر الٹا دیے۔ وہ لوگ آگ میں جلنے لگے۔ ایک زوردار قہقہ لگا، ہا ہا ہا۔ جب آگ کی لپیٹ ہٹی تو یہ سنی تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تمہارے غلام مجھے ماریں گے یا تمہارے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اپنا بوریا بستر گول کرو اور یہاں سے چلتی بنو، اور لوٹ کر پھر کبھی نہیں آؤ گی۔ تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا۔ دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ سنی اپنے روم میں چلا گیا۔ چچا اور چچیاں چاروں اکٹھا ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو بلا بن کر ہمارے سروں پر بیٹھ گیا۔ عدنان پتہ نہیں مر کر بھوت بن گیا ہے۔
عثمان خاموش۔ بھوت نہیں، لگتا ہے اس پر کسی نے قبضہ کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، وہ عورت اس کے اندر چھپے کسی جے یادو کو پکار رہی تھی۔ سائمہ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب ہم اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں گے؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ مہروزہ وہ انگوٹھی تہہ خانے سے لے آئی تھی۔ پتا شری میں یہ انگوٹھی لے آئی ہوں، پرنتو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ پتری اس انگوٹھی کو کوچ کی طرف کرو۔ انگوٹھی کوچ کی طرف ہوتے ہی اس میں ایک لال رنگ کی روشنی نکلی اور کوچ کی طرف سوراخ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھ وہ سوراخ پھیلنے لگا اور کچھ ہی منٹوں میں وہ کوچ ٹوٹ گیا۔ مہروزہ نے وہ انگوٹھی اپنے پلو سے باندھ لی۔ اب وہ انسانی دنیا کی طرف چل پڑی۔ عثمان نے ایک پیر صاحب کو کال کی اور پیر صاحب کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ پیر صاحب میں آج ہی دوپہر کے وقت آپ کے گھر چکر لگاتا ہوں۔ راگنی سنی کے پاس آئی۔ سنی، ہاں 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 سویٹ ہارٹ، آؤ کرسی سیدھی کی، یہاں بیٹھو۔ راگنی کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی بوتل کی جانب تھی۔ سنی نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ او یہ میری فیورٹ ہے، برینڈی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر تمہیں درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تمہارے باپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، جب میرے گھر والوں کو جلایا، جب میرے باپ کو گاڑی میں کچل دیا۔ میں نے بہت برداشت کیا ہے، تم بھی کرو۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل ہوئی۔ سنی اور راگنی بھی روم سے نکلتے ہوئے ہال میں آ گئے۔ پیر صاحب آپ آ گئے، بچا لیجیے ہمیں اس درندے سے، عدنان پیر صاحب کے ترلے کر رہا تھا۔ سنی، کون ہے یہ مولا اور میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ عثمان، یہ تمہاری موت ہے، تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ کون ہے جو سنی کی موت بن سکتا ہے؟ مولوی صاحب میں ہوں، اور میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سنی نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اسے الٹا کر دیا۔ مولوی صاحب کو سب دم درود بھول گیا اور ترلے کرنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس چھوٹا موٹا عالم ہوں، مجھے تیری کسی بات کا برا نہیں لگا، بس تو نے جو کہا نا میری جان نکالے گا، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میری جان میری تو میرے خدا نے دی ہے، وہی ذات ہے جو موت دیتی ہے، وہی جو زندگی دیتا ہے۔ یہ آواز سنی کی تھی۔ مولوی صاحب کو اس نے باعزت نیچے اتارا اور وہ رفو چکر ہو گئے۔ مجھے بھگانے کا پلان بنایا جا رہا تھا بیٹا، ہم تو اس جن کو بھگانا چاہتے تھے۔ خاموش، اب تم لوگوں کی یہ چپڑی چپڑی باتیں مجھے گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ مہروزہ اس جنگل میں پہنچ چکی تھی، لیکن سنی کی خوشبو تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شاید وہ اس جن کی وجہ سے تھا۔ مہروزہ پریشان تھی، اسے کیسے ڈھونڈوں گی؟ کہاں چلے گئے ہو تم پریتم؟ پھر اسے اس گھر کا یاد آیا جہاں وہ شاید چل جاتی تھی۔ مہروزہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اسے گھر کے ہر فرد سے سنی سے منافقت کرنے کی بو آ رہی تھی، مگر ایک شخص تھا جو اب بھی اس کے سیدھے راستے اور صحت یابی کی دعا کر رہا تھا۔ مہروزہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں راگنی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ مہروزہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ راگنی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ راگنی اب دعا ختم کر کے جائے نماز سے اٹھی، جائے نماز اٹھا کر رکھی۔ پیچھے سے آواز آئی، سنو راگنی۔ راگنی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی جو ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی۔ راگنی دبک گئی۔ تم کون ہو؟ میں مہروزہ ہوں اور سنی کو بچانے آئی ہوں، پرنتو اب یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ میں ہی نہیں جو اس کے لیے بیاکل ہوں، تم بھی ہو۔ راگنی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی۔ مہروزہ، میں تمہیں سمجھا دوں گی، مجھے اتنا بتاؤ کہ سنی کہاں گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، اگر تم اسے بچا سکتی ہو تو بچا لو پلیز۔ مہروزہ، ہم اسے بچانے ہی آئے ہیں یہاں پر، انتو اسے پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں۔ جی ٹھیک۔ رات کے 10 بجے سنی گھر آیا۔ اس نے دیکھا ہال خالی تھا۔ مہروزہ سب کو بے ہوش کر چکی تھی۔ سنی اوپر کمرے میں گیا۔ راگنی سامنے کھڑی تھی۔ مجھے مس کر رہی تھی نا سویٹ ہارٹ؟ مہروزہ ایک دم سے آ گئی۔ تم یہاں؟ ہاں، ہم یہاں۔ ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارے پریمی کو چھوڑ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ ہار کر بھی منہ کی کھانے پھر کیوں آ جاتے ہیں؟ سنی نے اس پر آگ کا گولا پھینکا اور وہ جلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں مہروزہ نیچے گرتے ہی غائب ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا سویٹ ہارٹ، کیسے میں نے اس کی بینڈ بجا دی؟ ہاں ہاں ہاں، میں ہوں ہی ایسا۔ سنی اپنے کیے پر خوش تھا۔ راگنی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ راگنی نے دیکھا کہ سنی اب بالکل سو رہا ہے تو وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔
اب راگنی چھت پر تھی۔ مہروزہ نے اسے دیکھ کر کافی دیر لگا دی آنے میں۔ وہ سنی سو نہیں رہا تھا۔ تو کیا اب سو گیا ہے نا؟ جی۔ یہ لو، یہ انگوٹھی تم سنی کو پہناؤ گی۔ میں کیسے اسے پہنا سکتی ہوں؟ دیکھو، یہ سمے ان باتوں کا نہیں۔ اگر ہم پہنا سکتے تو کب کا پہنا چکے ہوتے۔ اس ویدی کو تمہیں ہی برا کرنا ہے۔ یدی میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ مورخ اسے بھسم کر دے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ یہ کام کر سکوں۔ تم کر سکتی ہو، ہمیں تم پر وشواس ہے۔ تم ہی ہو جو اس کو نکٹ جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر مہروزہ غائب ہو گئی۔ راگنی کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، یہ کہتی ہوئی وہ نیچے ہوئی، سنی کے کمرے میں آ گئی۔ سنی سو رہا تھا۔ راگنی نے سوچا یہ وقت ہی اچھا ہے اس کام کو انجام دینے کا۔ وہ بیڈ پر آئی اور سنی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی۔ سنی نے ایک دم سے کروٹ لی۔ راگنی جھٹ سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور آنکھیں زور سے میچ لیں اور کانپ رہی تھی۔ سنی کو شاید محسوس بھی نہ تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ راگنی نے من ہی من میں سوچا، یا اللہ، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کل کے دن سب لوگ کام پر جانے لگے۔ سنی صبح صبح ہی کہیں نکلا ہوا تھا۔ راگنی مہروزہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے لگی، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ راگنی جائے نماز پر پڑھ کر بیٹھی تو دیکھا کہ مہروزہ بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمیں تم بہت سندر لگتی ہو جب ایسے کا لباس پہنتی ہو۔ راگنی، اب باتوں کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میں انگوٹھی کیسے پہناؤں انہیں؟ ہمیں یہ لگا تھا کہ آپ یہ کام پورا کر چکی ہوں گی۔ اب راگنی رونے لگی۔ مہروزہ، دیکھیے، یہ سمے آنسو بہانے کا نہیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ دکھی ہیں، مگر اس سمسیا کا انورودھن کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک حل بتاتے ہیں۔ مہروزہ غائب ہو گئی اور سب گھر والوں کو جادو سے سلا دیا۔ سنی گھر آیا اور آوازیں لگانے لگا، ایک تو یہ تھک بہت جلدی جاتے ہیں۔ راگنی بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ سویٹ ہارٹ، باقیوں کی طرح تم بھی سو جایا کرو، کل ہمارا بیاہ ہے۔ راگنی، میرے پاس ایک تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، سچ میں سویٹ ہارٹ؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جلدی دو، کہاں ہے میرا تحفہ؟ راگنی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے انگوٹھی کو کھولا، جھجکتے ہوئے کہا، اپنا ہاتھ آگے کھینچیے۔ سنی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ راگنی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی پہنا دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی سنی نے اپنا سر پکڑ لیا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ اندر چھپا سنی بھی کسی حد تک کوشش کر رہا تھا اسے خود سے نکالنے کی۔ وہ زور زور سے دھاڑتا اور ہاتھ کو دیوار پر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ راگنی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ چھت پر چڑھ رہا تھا۔ راگنی بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر چڑھ گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چھت کے زمین پر مکے مارنے لگا۔ چھت یوں تھر تھرا رہی تھی جیسے بھی گر جائے گی۔ پاس کھڑی مہروزہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروزہ نے راگنی کی طرف دیکھا اور سر سے اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ ہو رہا ہے، اسے فی الحال ہو لینے دو۔ اب سنی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پنکھ بھی نکل آئے تھے۔ اس نے اپنے پورے زور سے اڑان بھری تھی۔ مہروزہ اور راگنی گر پڑی تھیں اور پروں کو رکھے گملے بھی نیچے گر گئے تھے۔ جے یادو بہت رفتار سے اڑ رہا تھا۔ شاید اسے ابھی نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اسے تو بس اس کے بدن پر جل رہی آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ مگر وہیں سنی بھی تھا، جسے معلوم تھا کہ یہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی۔ سنی کسی پیر صاحب کا مرید تھا جو وفات پا چکے تھے۔ ان کا دربار تھا۔ سنی نے اپنی ذہنی قوت سے اپنا رخ دربار کی طرف جانب کیا۔ وہ بے قابو سا اڑتا، کبھی درختوں میں لگتا تو کبھی دیواروں میں۔ بالآخر وہ دربار پہنچے اور دربار کے صحن میں جا گرا۔ رینگتا ہوا صحن سے آگے بڑھنے لگا۔ دربار میں کوئی نہیں تھا۔ سنی نے جے یادو کو کہا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جے، نہیں، تم مر گئے تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ سنی، لیکن مجھے درندگی کی زندگی نہیں چاہیے۔ جے، تم میرا متر ہے، میں تیرا اسلام قبول کروں گا، جیسا تو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ سنی ایک طرف ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار۔
سنی زاروکتار رو رہا تھا اور التجا کر رہا تھا۔ اچانک ایک روشنی سے چمکے پھر اندھیرا ہو گیا۔ آواز آئی، آ گیا ہے تھک ہار کے ہمارے پاس، بتا کیا چاہیے؟ سنی تو نہ جانے کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ جے بولا، سرکار میں آپ کے در پہ فقیر بن کے آیا ہوں۔ اس متر کے لیے میں نے اس کے جسم میں پناہ لی تھی۔ یہ آپ کا مرید ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں مسلمان کیا جائے گا، اس بچے کے جسم سے بھی نکال دیا جائے گا۔ سرکار میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ میرا متر ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مگر اس کے جسم سے تو تمہیں نکلنا ہی ہوگا، جیسا آپ کہیں۔ پیر صاحب نے بسم اللہ سے شروع کیا اور جے کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ جے مسلمان بن گیا۔ اب اس کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا۔ اور پیر صاحب نے بتایا، یہ جو انگوٹھی اس نے پہنی ہے یہ کوئی کاف کے بادشاہ سلمان کی ہے، اس پر بادشاہی مہر ہے، تم میں وہ طاقت ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد تم اس انگوٹھی کو پہن سکتے ہو، اور جب تک کہ تم ہمارے مرید بن چکے ہو تو ہم تمہارے ذمے ایک کام لگا رہے ہیں۔ تم مہروزہ کے قبیلے میں جاؤ اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرو، اور ہر قبیلے کو دین کی تبلیغ دو اور انہیں مسلمان کرو، نہیں تو جنگ کرو۔ سنی کو جب ہوش آیا تو وہ صحرا میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ایک دم سے آواز آئی، پیر صاحب نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں، اور تم بھی یہی چاہتے تھے نا؟ یار میں تو بندے کا پتر بنانے گیا تھا۔ وہ تو میں بن گیا ہوں، پر اب میرا نام ابراہیم ہے۔ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، اور تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ یہ جو تم نے انگوٹھی پہنی ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ سنی، تو یار لے لو نا، نہیں تو میں وشیکرن کی طاقت رکھتا ہوں، میرا وجود نہیں، اس لیے جب بھی کسی پر حملہ کرنا ہوگا میں تمہارے جسم میں داخل ہو جاؤں۔ اب چلو، ہمیں گھر جانا ہے، راگنی اور مہروزہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ابراہیم سنی کے جسم میں داخل ہوا اور پنکھ نکالتے ہی اڑان بھر لی۔ چند منٹوں میں وہ گھر پہنچ گئے۔ مہروزہ اور راگنی دونوں سنی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ راگنی، سنی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اب سنی خاموش تھا۔ ابراہیم کی آواز آئی، مہروزہ اب تم بھی اسلام قبول کر لو۔ میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ شاہی انگوٹھی ہے، مجھے اس کی طاقت سے اس لیے نوازا گیا کہ میں تم لوگوں کو اسلام دوں، تو یہ پیر صاحب کا تحفہ ہے۔ اگر تم اور تمہارا قبیلہ اس بات سے انکار کرتا ہے تو مجبوراً مجھے جنگ کرنی ہوگی، اور نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ مہروزہ، میں تو پہلے ہی تیار ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، اس لڑکی نے میرا دل جیت لیا ہے، میں ان کے مذہب میں آنے کا اعلان کرتی ہوں۔ راگنی نے اسے باوضو کروایا اور کلمہ طیبہ پڑھایا۔ مہروزہ کا نام اب نیلم رکھا گیا تھا۔ ابراہیم نے سنی کو کہا کہ چلو اب ہمیں مہروزہ کے قبیلے میں جانا ہے۔ سنی نے راگنی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا، ٹھیک ہے، میں جلد واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر ابراہیم، سنی اور نیلم غائب ہو گئے۔ راگنی نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کیا، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچے اور دربان نے نیلم کو دیکھ کر محل کے دربان کے دروازے کھول دیے۔ وہ اندر آ گئے اور چلتے ہوئے سیدھے نیلم کے باپ یعنی ہن قبیلے کے سردار کے پاس جا پہنچے، اور ابراہیم نے سنی کے اندر رہ کر اونچی آواز میں اعلان کیا، میں جے یادو اب ایک بڑے ہی معتبر شخصیت پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اب میرا نام ابراہیم ہے اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں شاہی انگوٹھی اس بات کا ثبوت ہے۔ اب نیلم بولی تھی، جی ہاں، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں اور وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گی، اس پاک ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بابا جان، آپ کے دوست نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی، آپ نے تب قبول نہیں کی، اب آپ کو اس پاک پروردگار نے دوبارہ موقع دیا ہے، اب آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہاں پتری، ہم پچھتاتے ہیں ہم اس وقت کو جب ہم نے یہ بات نہیں مانی، اور آج ہم بھی جھوٹے خداؤں کو پوجا کرتے ہیں۔ آؤ سب مل کر اسلام قبول کریں اور پاک ذات کی عبادت کریں اور اپنے پاپوں کی اس کے آگے توبہ کریں۔ ابراہیم نے منہ ان سب کی طرف کیا اور اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھایا، سب کو اسلامی ناموں سے آگاہ کیا اور مسلمان جنات کے لیے دروازے کھول دیے تاکہ وہ انہیں اسلام کے اصول اور طور طریقے بتا سکیں۔ اس کے بعد ابراہیم سنی کے وجود سے نکلا۔ سنی نے نیلم سے کہا، دیکھو تم ایک جن زادی ہو اور میں ایک انسان، ہمارے تعلقات بھی الہدہ ہونے چاہیے۔ نیلم مسکرائی اور بولی، مجھے پتا ہے، میں اب سب کچھ جان چکی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ راگنی عرف رومتا تم سے بہت پیار کرتی ہے،
اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سنی یہ جان کر بہت خوش ہوا اور اب اجازت لینے لگا۔ جب اس ابراہیم نے کہا کہ یہ انگوٹھی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، ایک تو ہماری دوستی کی نشانی ہے اور دوسری میں تمہارے بنا اس تخت کو نہیں سنبھال سکتا۔ جب بھی مجھے کہیں یا تمہیں کہیں میری ضرورت پڑی، ہم ایک دوسرے میں ہو جائیں گے۔ سنی نے بھی اس کی بات کا وداع کیا اور ابراہیم نے اور اسے اور راگنی کو اپنی اور نیلم کی شادی میں انوائٹ کیا۔ سنی نے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر کون لے جائے گا؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے واہ، اتنی بڑی طاقت تمہاری انگلیوں پر ہے۔ اصل میں تم ہی اس تخت کے وارث ہو۔ اس انگوٹھی سے جو کہو گے یہ وہی کرے گی۔ اب سنی نے خدا حافظ کہا اور غائب ہو گیا۔ سنی جب گھر آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے راگنی کو آواز دی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سنی نے اب انگوٹھی کی مدد لی، مجھے بتاؤ راگنی اور میرے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ لیکن کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑا۔ اب سنی پریشان ہو رہا تھا، وہ راگنی سے ملنا اور اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا۔ سنی نے پھر ابراہیم اور نیلم کو پکارا، وہ اسی وقت اس کے پاس آ گئے۔ سنی نے اس بات سے انہیں آگاہ کیا۔ ابراہیم نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو، وہاں جا کر اس معاملے کا پتہ لگاتے ہیں۔ اب وہ محل پہنچ گئے تھے۔ ابراہیم اور نیلم نے مل کر ہر کوشش کر لی تھی مگر کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پھر سنی نے کہا، ابراہیم ایک ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ تم میرے وجود میں آؤ۔ ابراہیم اس کے وجود میں چلا گیا۔ اب سنی نے کہا، چلو اب دونوں مل کر طاقت لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نے مل کر طاقت لگائی اور سامنے ایک بڑا سا دائرہ بن گیا جس میں نظر آ رہا تھا سنی کے گھر والوں کو قید کیا ہوا ہے اور یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سنی نے یہ سب ہٹا دیا۔ نیلم، آخر انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ابراہیم، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور بغاوت کی ہے اور انہیں اس کام کی سزا ضرور ملے گی۔ سنی نے کہا، تو چلو انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیں۔ اب ابراہیم، نیلم اور سنی اس جگہ کی جانب چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنڈرات شروع ہو گئے۔ ایک بڑی سی گفا میں لائٹ آ رہی تھی۔ سنی نے کہا، ضرور یہ لوگ یہی ہوں گے۔ وہ آگے بڑھے اور گفا میں داخل ہو گئے۔ ایک بڑا سا آدمی بولا، یدی وہ لوگ نہ آئے تو انہیں آگ میں بھسم کر دینا۔ سنی، شاید تمہیں اب اس میں تمہیں بھسم کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں ہاں، تو ہماری شکتی نہیں جانتا بچے، ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اتنے میں ستارہ نیچے اتری۔ دیکھو تو کون آیا ہے پتا شری، یہی وہ مورخ ہے جس نے ہمیں ٹھکرایا تھا۔ پتری، اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی محبوبہ کو لاؤ اور اس جلتے ہوئے تندور میں پھینک دو۔ دو جن راگنی کی طرف بڑھے ہی تھے کہ نیلم نے اس کی طرف منہ کیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ وہ پتھر کے مجسمے بن کر ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ستارہ اور اس کے باپ غصے سے دھاڑے۔ اب ستارہ کا باپ سنی کی طرف اور ستارہ نیلم کی طرف لپکے۔ سنی پر اس کے 3 وار بہت بھاری تھے۔ سنی کی چھل ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کہا تھا نا مورخ، دیکھ لیا ہم سے الجھنے کا نتیجہ۔ سنی مسکرایا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے چھوٹی سی چوٹ معمولی ہے۔ اب سنی اپنی پوری طاقت سے اڑا اور اڑتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگا اور سب ہندو جنات چنگھاڑنے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنی بات ماننے کو تیار نہیں تو اس نے اپنا قد طویل کیا اور ستارہ کے باپ کے برابر ہو کر اس کے ہاتھ سے جدائی تلوار آ گئی۔ اس نے اس سے اس کا دھڑ الگ کر دیا۔ سورہ ملک کا اختتام صدق اللہ العظیم پر کیا اور نیلم نے بھی ستارہ کا کھیل ختم کر دیا اور باقی جنوں کو حق اور سچ کا پیغام دیا اور اسلام قبول کرنے کا کہا اور کہا کہ اگر کسی کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کا علاج ابھی کر دے گا۔ سب نے اسے بادشاہ تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنی اور راگنی ابراہیم اور نیلم کی شادی کی تقریب میں شرکت ہوئے اور انہیں بہت سی دعائیں دیں۔ سنی اپنی ساری فیملی اور اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور راگنی سے نکاح کیا۔ سنی کمرے میں داخل ہوا۔ راگنی بیڈ پر سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ سنی نے اسے منہ دکھائی میں انگوٹھی دی اور ابھی سنی اگلی بات کرتا کہ اسے ابراہیم کی آواز آئی، ابے سنی بچا لے رے مجھ کو، یہ بھینسا مجھے مار دے گا رے۔ سنی، ابے یار یہ کب میری جان چھوڑے گا؟ بیٹا خود نپٹ لے، آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ گڈ نائٹ۔ جی تو دوستوں، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔